السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ بولم کو آج ہی کے دن اپلوڈ کیا جائے۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک شخص بڑا سا نقشہ کھول دیتا ہے اور ایک آواز گونجتی ہے، اے بیٹے، یہ کہانی تمہارے آباء و اجداد کی ہے جنہوں نے آسمان سے آنے والے حکم سے براعظم اپنے کمان میں لیے۔ یہ قصہ مکہ سے شروع ہوا جہاں پہلا حکم نازل ہوا، اور پھر لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان سے لے کر اندلس تک، اناطولیہ سے لے کر مقدس شہر قدس تک ہلال کی روشنی ہر طرف امن اور انصاف کے ساتھ پھیل گئی، اور پھر ایک دن ہلال کے سرحد سلیب کے دل کے قریب آ گئی۔ بازنطینی شہنشاہ فرینک کی سرزمین کے پوپ نے مدد مانگی۔ ادھر فرنسا قلعے میں لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے۔ پوپ اربند نے تمام عیسائیوں کو پیغام بھیجا۔ تمام عیسائی ممالک مل کر کھڑے ہو گئے۔ ہر وہ شخص جو تلوار استعمال کر سکتا تھا پوپ کی دعوت میں شامل ہوا۔ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شہر قدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم صلیبی فوج کو دیکھتے ہیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ شخص کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، وہ قسطنطنیہ کے بہت قریب پہنچ جائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم صلیبیوں کے سربراہ کو دیکھتے ہیں جو اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے اگر مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ جلد ہی تمام عیسائی ممالک پر قبضہ کر لیں گے۔ آسمان پر اپنے باپ کی محبت کے لیے، اس کے بیٹے عیسیٰ اور مقدس روحوں کی محبت کے لیے مسلمانوں کو تباہ کرنا اور قدس کو واپس حاصل کرنا تمام عیسائیوں کا فرض ہے۔ جو بھی اس مقدس جنگ میں شامل ہوگا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ قدس ہمارا ہوگا کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی سب صلیبی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی فوج مسلمانوں پر حملے کر دیتی ہے۔ خواتین، بزرگ، بچے، ہر کوئی اس ظلم کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ عورتیں اپنے بچے گود میں اٹھائے ہوئے بھاگتی ہیں مگر ماری جاتی ہیں اور ان کی جان بخشی بھی نہیں کی جاتی۔ ظلم بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک مسلمان شخص کی آواز گونجتی ہے، عیسائی فوجیوں نے اسلام کی سرزمینوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک صلیبی فوجی کو دیکھتے ہیں جو ایک کمرے کے اندر خواتین، بچے اور بزرگ کو بند کرتے ہوئے کمرے کو آگ لگا دیتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے، انہوں نے اناطولیہ اور بہت سے دوسرے مسلم ممالک میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو یکساں قتل کیا۔ انہوں نے اللہ کے گھروں، مسجدوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے کلام قرآن پاک کو جلایا۔ وہ جہاں سے بھی گزرے وہ وحشت، خون اور موت کو چھوڑ کر گئے، اور آخر میں وہ مقدس شہر قدس پہنچے۔ اے بیٹے، ہم نے قدس کو امن کا شہر کہا لیکن وہ وہاں وحشت لے کر آئے۔ ہم نے اس شہر کی حرمت کا احترام کیا لیکن انہوں نے اسے ظلم میں غرق کر دیا اور خون کی ندیاں بہا دی۔ ظلم کی داستان رقم کرنے کے بعد صلیبی سپاہی وہاں موجود سامان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم محل میں امیر نور الدین زنگی کو دیکھتے ہیں جو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے لکھ رہے ہوتے ہیں، اے بیٹے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قدس صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ ایک مقصد ہے۔ جب تک قدس پر ظالموں کا قبضہ ہوگا مسلمان ظلم میں قید رہیں گے۔ عالم اسلام کو حق لے کر آنے اور باطل کو نکال پھینکنے والے بہادر کا انتظار ہے۔ اے میرے بیٹے، یہ مقصد آپ کے والد نور الدین زنگی کی طرف سے آپ کو نصیحت اور امانت کے طور پر سونپا گیا ہے۔ یہ مقصد ہماری امت کی امید اور ہمارے آباء و اجداد کی پہلی وحی کے بعد شروع ہونے والی کہانی ہے۔ اے بیٹے، جب تک تم اس کی حفاظت کرو گے یہ کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں خادمہ اجازت لے کر وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، امیر نور الدین حضرت، وہ درد میں ہے۔ یہ سن کر امیر نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر نجم الدین ایوب اپنے قافلے کے ساتھ زنگی زمینوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں کہ قافلے میں موجود ان کی بیوی فاطمہ خاتون حاملہ ہونے کی وجہ سے کافی تکلیف میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر نجم الدین ایوب کہتے ہیں، فاطمہ خاتون صبر کرو۔ تو ان کا بچہ پوچھتا ہے، بابا ہم کیوں جا رہے ہیں؟ چلیں واپس چلتے ہیں، میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ جواباً اس کے بابا کہتے ہیں، ڈرو مت توران شاہ، ڈرو مت، ہم بہتر جائیں گے، تم بڑے بھائی ہو، تمہیں اپنے بھائی شہنشاہ کے لیے بہادر بننا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب کا بھائی شیر کو سپاہی سے پوچھتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے، وہ اب قریب ہے، وہ تقریباً ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ جواباً شیر کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں دیکھتے رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی پھر سے پلٹ جاتا ہے۔ ادھر ایوب بھی مسلسل اپنی بیوی کو صبر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ جواباً وہ کہتی ہے، میں صبر نہیں کر سکتی ایوب، میں صبر نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی نجم الدین تیزی سے اپنے بھائی شیرکو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، شیرکو ہمیں رکنا ہوگا، وہ درد میں ہے، ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو شیرکو کہتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ایوب بھی، امیر اور اس کے سپاہی قریب ہیں، اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمارے جائیں گے، ہمیں زنگی سرزمین تک پہنچنا ہوگا۔ ناظرین، ادھر امیر بے روز اپنے آدمیوں کے ساتھ مسلسل ایوب بے کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ ادھر ایوب بھی اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بیگم سے کہتے ہیں، ہم تقریباً زنگی سرزمین پر ہیں فاطمہ خاتون، نور الدین زنگی ہماری مدد کریں گے، صبر کرو صبر کرو۔ اس کے ساتھ ہی طبیبہ کہتی ہے، وقت قریب آ گیا ہے، ہمیں خیمہ لگانا چاہیے، ہم اگر نہ رکے تو یہ حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر توران شاہ اپنی ماں
ماں سے کہتا ہے اماں ہمیں چھوڑ کر مت جانا، بابا اماں کو بچائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوب بھی شیرکو کو آواز دے کر روک دیتے ہیں اور پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں تم توران شاہ اور شہنشاہ کو لے کر آگے جاؤ، میں پیدائش ہونے تک رکوں گا۔ تو شیرکو کہتا ہے ایسے نہ کریں بھائی، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ جواباً ایوب بھی کہتے ہیں جب تک فاطمہ خاتون کی حالت ایسی ہے میں آگے نہیں جا سکتا، 5 مرد اور دایا میرے ساتھ رہیں گے، تم لوگوں کے ساتھ رہو اور انہیں بحفاظت امیر نور الدین زنگی کے پاس لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایوب بھی کے بیٹے چچا کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ایوب بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو توران شاہ کہتا ہے بابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ جواباً ایوب بھی کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا توران شاہ، میں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے چچا تمہیں لے کر جائیں گے، میں تمہاری اماں اور بھائی کے ساتھ آؤں گا۔ پھر شیرکو سے کہتے ہیں شیرکو اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے تمہاری امانت ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے، چلو جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی شیرکو قافلے کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر امیر نور الدین زنگی کی حاملہ بیگم بستر پر موجود ہوتی ہے اور دائی اس کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب فاطمہ خاتون کے یہاں بھی بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر امیر نور الدین زنگی کمرے کے باہر بہت بے چین کھڑے ہوتے ہیں اور بیگم کی تکلیف دہ آوازیں سن کر وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد وہ بے چین ہوتے ہوئے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی بیگم بالکل نڈھال لیٹی ہوتی ہے اور پیدا ہونے والا بچہ ڈھانپا ہوا جھولے کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر امیر نور الدین زنگی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ دائی ان سے کہتی ہے ہم نے ہر ممکن کوشش کی امیر حضرت، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی امیر نور الدین زنگی سمجھ جاتے ہیں اور دائی کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ پھر اپنی بیگم کے پاس آ کر اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا وہ ہم دونوں کی روشنی بننے والا تھا، میں آپ کو آپ کا مستقبل نہیں دے پائی، مجھے معاف کرنا نور الدین۔ جواباً امیر نور الدین زنگی ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں آنکھیں بند مت کرو، آنکھیں بند مت کرو، ایسا کیا تو میری روشنی ختم ہو جائے گی، میرا دل تاریکی سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی بیگم کی سانسیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور کچھ دیر کی تکلیف کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ بیٹے کے ایک بڑے غم کے بعد امیر نور الدین زنگی کو ایک اور غم آ لپکتا ہے اور ایک مضبوط اور طاقتور شخص بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ ہم ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو کو دیکھتے ہیں۔ ادھر ایوب بے نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اس کے کان میں اذان دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا نام رکھتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا نام یوسف ہوگا، یا رب یہ بچہ آپ نے ہمیں تحفے میں عطا کیا، صرف آپ ہی کی تعریف کی جا سکتی ہے، یہ بچہ آپ کا اور اس امت کا قابل بندہ بن جائے، اسے سیدھے راستے پر رکھنا۔ یا رب کفار کے ظلم کا جو مسلمان شکار ہیں ان کے لیے ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی اور پیغمبر کے شہر قدس کی سلامتی کے لیے اس کو لڑنا نصیب فرما۔ ادھر نور الدین زنگی کے محل میں عمر ملاح لکڑی تراش رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے یہ ممبر بنانے کا حکم دینے والا آپ کا خادم آپ کی رحمت کا محتاج ہے، یہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، جہاد کرنے والا اور دشمنوں سے لڑنے والا ہے، وہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور مظلوموں کی ظالموں سے حفاظت کرنے والا ہے، وہ نور الدین زنگی ہے۔ اس لمحے نور الدین زنگی وہاں آتے ہیں اور سلام کے بعد عمر ملاح ان سے کہتے ہیں میں نے آپ کے خواب کو تراشنا شروع کر دیا ہے۔ تو نور الدین زنگی ممبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اگر قدس کی فتح مجھے اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھا جائے گا، یہ میری وصیت ہے، یہی میرا خواب تھا، لیکن پھر میرا بیٹا مر گیا، میرا خواب اب ایک عظیم درد میں بدل گیا ہے۔ عمر ملاح افندی۔ جواباً عمر ملاح کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، مومنوں کے لیے موت آخرت کا ایک راستہ ہے، یہ اس فانی دنیا سے رحمتوں اور نعمتوں والی ابدی دنیا کا راستہ ہے۔ اس دنیا میں اپنے پیاروں کے لیے ہماری محبت عارضی ہے، لیکن وہاں ہماری ملاقات ابدی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا غم فطری ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے۔ امت محمدیہ کا مستقبل آپ جیسے لوگوں پر منحصر ہے جو اس کے مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ اس پر نور الدین زنگی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی قدس کو بچانے اور ظالموں کو مسلمانوں کی زمینوں سے نکالنے کے لیے وقف کر دی۔ میں نے ہمیشہ ایک بیٹے کا خواب دیکھا جو میرے بعد اس مقصد کو جاری رکھے، میں نے خواب دیکھا کہ قدس کو میرا بیٹا بچائے، مگر ایسا نہیں ہوا، یہ میرے غم کی ایک اور وجہ ہے۔ جواباً عمر ملاح کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اگر آپ کا مقصد حاصل نہ ہوا تو آپ کو یہ خواب نصیب نہیں ہوگا، یا ہم اس ممبر کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ یہ مقصد نسب سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک مشترکہ راستے سے میرے سلطان، بلکہ ایک مشترکہ راستے سے میرے امیر، ہمیں آپ کے نصب سے غم ملا، لیکن کون جانتا ہے شاید اس راستے پر ہمیں خوشیاں ملیں۔ یہ سن کر امیر نور الدین زنگی ایک دم سے پوچھتے ہیں کون سا راستہ؟ جواباً عمر ملاح کہتے ہیں قدس سے معراج کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قدس کو اسلام کا باغ بنایا حضرت عمر کا راستہ، اور آپ کی طرح ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس راستے میں بہت سی اچھی چیزیں پوشیدہ ہیں، راستے سے کیا آ رہا ہے اسے تلاش کرنا چاہیے، اپنے نسب سے نہیں۔ اس لمحے ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ایک اہم معاملہ ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ